بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئینت کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، احتجاجی کال 24 نومبر کو ہی کیوں؟ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بریت۔ فارورڈ بلاگ جھوٹ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بنایا جا رہا ہے۔ کس نے کہا؟ اندر کی بات ہے۔ علیمہ خان فائنل کال کی قیادت کریں گے، کر سکیں گی یا نہیں؟ آئینی بینچ فعال اور پہلے روز کی اہم کارروائی کیا ہوئی؟ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ علیمہ خان فائنل کال کی قائد، کیا وہ قیادت کر سکیں گی؟ جو حالات جا رہے ہیں، جو اسلام آباد کی فضا چغلی کھا رہی ہے، اس سے یہ کہ حکومت نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کال کو بھی ناکام بنانا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ مشیر سیاسی امور برائے وزیر اعظم، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، یہ زبردستی کی کال اور یہ انداز جو ہے جب اپنائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وہ دفعہ 144 بھی لگی ہے اور امن و امان کی صورتحال کو حکومت کا کام ہے بہتر کرنا۔ تو حکیم ثناء اللہ نے کہہ دیا نہیں، نہ ونا، ان ایک باری پھر نہیں، یعنی محسن نقوی خاموش ہیں جو وزیر داخلہ ہیں، لیکن فرنٹ فٹ پہ آگے ہیں چوکے چھکے لگانے کے لیے۔ رانا ثناء اللہ جنہوں نے 25 مئی کے واقعے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، اس وقت یہ انفارمیشن اپنے وزیر داخلہ تھے، تو اب انہی نے اسی کی بنا پہ یہ بات کی۔ لیکن آج جو فعال ہوا آئینی بینچ، 26ویں ترمیم کے آخری مرحلہ یہ تھا، پہلے جوڈیشل کمیشن بنا، پھر اس نے آئینی بینچ بنایا، پھر آئینی بینچ نے کارروائی شروع کر دی۔ اور آج پہلی کارروائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18 کیس جو ہیں تقریباً اہم ہیں، لیکن ٹوٹل 34 کیسز ہیں۔ تو آج 6 رکنی بینچ نے اس کی باقاعدہ سماعت کی اور بڑی گرم جوشی سے سماعت کی، یعنی تمام ججز جو تھے وہ بڑے پرفیکٹ نظر آ رہے تھے اور لگا رہا تھا کہ کچھ نیا کام ڈالیں گے۔ تو نیا کام انہوں نے ڈالا، انہوں نے بہت سی درخواستیں مسترد کر دیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹائم بار ہوگی۔ قاضی صاحب کے بارے میں کہ ان کو بلوچستان کا چیف جسٹس ڈائریکٹ نہیں بنایا جا سکتا تھا، وہ بھی ایک درخواست تھی، وہ تھی ریاض راہی کی۔ پھر اسی طرح وہ جو ایک بیوٹیفل وکیل ہیں مولوی اقبال حسین، ان کی بھی درخواستیں تھیں۔ پھر ایک اور بیوٹیفل ہیں وہ محمود اختر نقوی صاحب، ان کی بھی 2 درخواستیں تھیں۔ جناب سب کو 20,000 30,000 جرمانے بھی کیے گئے کہ جناب ٹائم ضائع مت کرو، سوچ سمجھ کے آنا آئندہ، ورنہ اس سے بھی سخت سزا ملے گی۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور کیس فارغ بھی کر دیے گئے، یعنی غیر مؤثر درخواستیں کر دی گئیں اور فارغ کر دیا گیا۔ اب کل کا دن ہے دوسرا، کل کیا ہوگا؟ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ کیا یہ بینچ جو ہے اگلے ہفتے میں 26ویں ترمیم کی درخواست پر غور کرے گا، اس کی میرٹ لسٹ پہ باری آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور دوسرا وہ مخصوص نشستوں کی باری کب آئے گی، اس کا میرٹ کب بنتا ہے؟ کیونکہ اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے 26ویں آئین کے تحت کہ اس ترمیم کے تحت جو پہلے والے ہیں، یعنی آج بھی جو سماعت ہوئی ہے، ان میں 1993 کے کیس سے لے کے اب تک کے ہیں، 24 تک کے، تو اسی طرح یہ ترتیب بنے گی۔ کل کون سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن معاملات یہی ہے کہ ان 2 کیسوں کا کیا بنے گا جس سے بات آگے چلے گی۔ اب بات یہ ہے کہ 24 نومبر ہی کیوں فائنل کال عمران خان نے کیوں دی؟ بشریٰ بی بی روحانی شخصیت ہیں، مرشد اعظم ہیں، یا مرشد تو ہیں، پوری ٹیم بھی مانتی ہے، عمران خان بھی مانتے ہیں، تو ان کی جو روحانی وصف ہے اس سے انہوں نے جو ذائچہ نکالا، اس کے مطابق 24 نومبر بنتی ہے ایک اچھی تاریخ کہ نومبر کا مہینہ جو ہے پاکستان کرائسس میں ہوگا۔ یہ ستاروں کی چال بتا رہی ہے، روحانی نجومیوں نے بھی کہا ہے، ان کی بات کو تصدیق کی۔ لیکن جو میرے پاس ستاروں کی چال جاننے والا ہے سید اجمل رحیم،
اس کا دعویٰ ہے جناب ستاروں کی چال ایسی کوئی مشکل نہیں، تھوڑی سی سنجیدگی ہے، پیچیدگی ہے، لیکن معاملہ کچھ نہیں ہوگا، جو نکلے گا وہ واپس گھر نہیں جائے گا۔ یہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہم گھر جانے کے لیے نہیں نکل رہے، لیکن حکومت کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ فورسز آئیں گی، فوج بھی ہوگی، رینجرز بھی ہوگی، پولیس بھی ہوگی، اور یہ معاملات جو ہے نا ان کے قابو میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ فائنل کال جو ہے ایوی بقول شیر افضل مروت وڑ جائے گی۔ کل آنے والے دن گنڈا پور نے پھر میٹنگ بلائی ہے، ضلعی صدر تک بھی طلب کر لیا، اور ساتھ میں نجومیوں کی ستارہ شناسوں کی ٹیم بھی بلائی ہے۔ شاید ان کو ملانا ہوگا بشرا بی بی سے، کیونکہ بشرا بی بی ان کی مہمان ہے، اور اس سے پھر حکمت عملی بنائی جائے گی۔ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان پہلی قیادت کریں گی اس فائنل کال کی، اور اس کے بعد اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر بشرا بی بی بھی میدان عمل میں آ سکتی ہیں۔ چانسز یہی ہیں کہ گرفتاریاں پہلے ہو جائیں گی۔ حکومت اس دفعہ بالکل یعنی کوئی رسک لینے کو تیار نہیں، تاہم ذمہ داری پھر گنڈا پور پہ ہے۔ گنڈا پور ہی لے کے آئیں گے قافلہ، اور وہ کہہ رہے ہیں اب کی واپسی کا راستہ بند ہے، واپس نہیں جانا، کپتان نے کہہ دیا ہے، تو ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بھی کفن باندھ کے آئیں۔ تو جائزہ لیں پورے پاکستان کا، تو پورے پاکستان کا جائزہ لیں تو بڑا صوبہ جو پنجاب ہے وہاں سے ان کو پچھلے 2 احتجاجوں میں یا جلسوں میں کوئی سہولت نہیں ملی، تو اب کیسے ملے گی؟ پھر آگے چلیں سندھ میں، تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کون سا وہ ان کو آسانیاں پیدا کرنے دیں گے، اور بلوچستان میں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو پھر ذمہ داری تو پڑ گئی گنڈا پور پہ، اور گنڈا پور ہی سب کچھ کریں گے پھر اس کا مطلب۔ لیکن فنڈز کی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ اے ٹی ایم تو سارے دوڑ دوڑ کے دائیں بائیں ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اندر پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ لڑائی کا مرحلہ ٹھیک نہیں، یہ مارکا رائی موجودہ حالات میں جہاں ٹھنڈ بھی ہے، سموک بھی ہے، وہاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ افہام و تفہیم سے چلنا چاہیے، پارلیمنٹ میں لڑائی لڑنی چاہیے۔ لیکن عمر ایوب خان نے یہ کہا ہے کہ جناب فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے، گور خان بھی کہیں فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنانے والے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو لوگ ڈبل رائے رکھتے ہیں ان سے فائدہ وہ اٹھائیں گے، کیونکہ اصل فائدہ ہی ان کا ہے، وہی مزے لے رہے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کو قابو کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں توشہ خانہ 2 کی۔ توشہ خانہ 2 جو ہے یہی اصل توشہ خانہ ہے۔ میں نے ہمیشہ سے کہا کہ یہ اصلی توشہ خانہ ہے، اور اس اصلی توشہ خانہ میں بریت کی درخواست دی تھی، ابھی مقدمہ چل رہا ہے، بریت کی درخواست پہلے دے دی تو انہوں نے جناب اس کو کر دیا فارغ کہ بھائی پہلے کیس سے فیصلہ ہونے دو پھر بریت کی گل کرنا، تسی حالی کیڑی بریت تڑے تو ہویا کی ہے۔ اب میں اس کو اصلی توشہ خانہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ وہ توشہ خانہ ہے جس میں گاڑیاں لے کے یا گھڑیاں لے کے یا اور تحائف لے کے بیچ دیے گا، اور پھر بعد میں رقم جمع کرائے گی۔ جو پہلا تھا وہ تھا کہ آپ نے نشاندہی نہیں کی الیکشن کے وقت، آپ نے فارم میں نہیں لکھا، تو وہ توشہ خانہ نہیں تھا جس کو میڈیا نے توشہ خانہ بنا دی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ اصلی توشہ خانہ۔ اب اس میں بریت کی درخواست جو ہے وہ بھی اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دی ہے، تو اب معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایک افراتفری تو پیدا ہوگی 24 نومبر کے حوالے سے۔ ہمارے جو اجمل رحیم صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب پی ٹی آئی اور عمران خان کے ستارے گردش میں، حکومت جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، خاص طور پہ ان کا دعویٰ ہے کہ نومبر اور دسمبر جب گزر جائے گا تو 15 جنوری سے فلائٹ ان کی بالکل پرواز سموتھ ہو جائے گی، یعنی حکومت مضبوط ہو جائے گی، مستحکم ہو جائے گی، لہٰذا ان کی کوئی کارروائی اب کام نہیں آ سکے گی۔ تاہم اعلان ہے تحریک انصاف کا، کپتان کا، کہ صرف پاکستان بھر میں نہیں دنیا بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ کس کے خلاف؟ مجھے 3 پوائنٹ انہوں نے رکھے ہیں، وہ تینوں پوائنٹ ایسے ہیں کہ نہ والی گل ہے کہ پہلے مینڈیٹ چوری ہے واپس دے دو، کون دے گا؟ جڑا حکومت سے بیٹھا کس نہ دے گا؟ پہلے دبا دینا پورا کرو۔ پھر تمام جو زیر حراست ملزمان بمبئی عمران خان انہیں رہا کر دیا جائے، کوئی چانسز فی الحال نہیں لگ رہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعے میں ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوا، اور جنرل فیض حمید کے فیصلے کے بعد یا یہ 190 ملین کے فیصلے کے بعد جناب ملٹری ٹرائل میں یہ لوگ بھی جائیں گے، اور پھر کوئی فیصلہ سامنے آئے گا۔ تو اس وقت
وہ لوگ تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ معافی مانگیں، قوم سے ڈائریکٹ معافی مانگیں اور مانگ کے قومی دھارے میں واپس آ جائیں. سیاست کو سیاست کی طرح کریں، لڑائی جھگڑے کی طرح نہ کریں، بلکہ اس کو جنگ کی طرح نہ کریں. تو وہ نہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ایک رہائی، ایک مینڈیٹ واپس، اور تیسرا یہ ہے کہ 26ویں ترمیم ہم نہیں مانتے. اس سے ایک غیر اعلانیہ مارشل لا لگ گیا ملک میں. تو بھائی اڈا ناسپائی کر کے 26ویں ترمیم کرائی ہے تو حکومت منے گی. یہ تانوں ہی آنا پائے گا جو تجھے اکثریت چاہنا تو مکا دینا، اڈو دینا. لیکن فی الحال نہیں. تو فی الحال جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مشکلات کا سامنا لگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ قیادت جو باقی بچی ہے باقی روپوش ہے. لاہور میں، پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور میں جو بڑا صوبہ ہے وہاں قائدین نہیں ہیں، روپوش ہیں. لہٰذا یہاں سے کوئی نہیں نکلے گا. کے پی کے سے نکلیں گے. اور جو باقی جو اسلام آباد والے، ان کی بھی گرفتاریاں ممکن ہیں موجود کہ اس 24 نومبر سے پہلے سارے کے سارے گرفتار کر لیے جائیں. یہ حکومت کا ایک پروگرام ہے. کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کامیاب عمران خان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یہ بات کی بات ہے. لیکن جو روحانیت ہے اس میں چاہے 24 نومبر بڑی اہم ہو، لیکن ہمارے جو واقف کار ہیں، جو ستاروں کی چال جانتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں اپنے علم غیب کے حوالے سے، کیونکہ علم کا غیب تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن جو اپنے اس سائنس کے حوالے سے جو اپنی جمع تفریق کرتے ہیں، اس میں تو ابھی ناکامی ہی ناکامی ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.